السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لسان القرآن مزید آسان کی اس پریکٹس سیریز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ الحمدللہ ہم نے اسم کے چاروں اہم پہلو جنس، عدد، وسعت اور اعراب مکمل کر لیے اور ان کی پریکٹس کی۔ اس لیسن میں ان چاروں پہلو کی ہم ایک ساتھ پریکٹس کریں گے، یعنی ہم کچھ اسما لیتے ہیں اور ان کی جنس، عدد، وسعت اور اعراب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اس ایکٹیویٹی کو کرنے کے لیے آپ کو جنس، عدد، وسعت اور اعراب کے کی پوائنٹس ذہن میں ہونے چاہیے جو ہم پچھلے لیسنز میں کور کر چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جنس کے لحاظ سے اسم مذکر یا مؤنث ہوتا ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اسم مذکر ہے یا مؤنث اور کیوں۔ جنس کے لحاظ سے اسم مذکر یا مؤنث ہو سکتا ہے، عدد کے لحاظ سے واحد، مثنیٰ یا جمع ہو سکتا ہے، وسعت کے لحاظ سے معرفہ یا نکرہ ہو سکتا ہے اور اعراب کے لحاظ سے مرفوع، منصوب یا مجرور۔ آئیے اب ہم کچھ مزید اسما لیتے ہیں اور ان کے جنس، عدد، وسعت اور اعراب کی پہچان کرتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہمارے پاس ہے ذریۃن۔ جنس کے لحاظ سے یہ مؤنث ہے کیونکہ گولتا لگی ہے۔ عدد کے لحاظ سے یہ واحد ہے، اس کی جمع ہوتی ہے ذریات، اور اس کی جو اعرابی حالت ہے وہ یہاں پر مرفوع ہے، ذریۃن، ذریۃن، ذریۃن۔ اور وسعت کے لحاظ سے یہ نکرہ ہے کیونکہ یہ معرفہ کی کسی قسم میں نہیں آ رہا، نہ یہ علم، اشارہ، ضمیر، موصول اور نہ ہی معرف باللام۔ اس کے بعد اخن، بھائی کو کہتے ہیں۔ جنس کے لحاظ سے یہ حقیقی مذکر ہے، عدد کے لحاظ سے یہ واحد ہے کیونکہ اس کی جمع مکسر اخوان ہوتی ہے اور یہ یہاں پر مرفوع نظر آ رہا ہے، اخن ڈبل پیش کے ساتھ، اور وسعت اس کی ہے نکرہ کیونکہ یہ عام نام ہے۔ فاسقاتن، نافرمانی کرنے والی۔ جنس کے لحاظ سے یہ مؤنث ہے، آتھ لگا ہے۔ عدد کے لحاظ سے یہ جمع سالم ہے اور جمع سالم مؤنث ہمارے پاس الف تا کے ساتھ ہوتی ہے۔ اعرابی حالت اس کی منصوب یا مجرور ہے کیونکہ دو زیر لگے ہیں، اور وسعت کے لحاظ سے یہ نکرہ ہے کیونکہ اس پر الف لام داخل نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے مشرکانی۔ یہ مذکر ہے کیونکہ اس کی مؤنث ہوتی ہے مشرکاتانی، اور یہ مثنیٰ ہے یعنی دو مشرک۔ آنی اس کی پہچان ہے اور اعرابی حالت اس کی مرفوع ہے کیونکہ مثنیٰ کی مرفوع آنی اور منصوب عینی کے ساتھ ہوتی ہے، اور وسعت کے لحاظ سے یہ نکرہ ہے کیونکہ اس پر الف لام داخل نہیں ہوا اور نہ یہ اس میں علم، اشارہ، موصول اور ضمیر ہے۔ اس کے بعد ہے ظلمات، اندھیرا۔ یہ بھی مؤنث ہے، الف تا لگا ہے آخر میں اور جمع سالم ہے۔ ظلمت کی جمع سالم ظلمات۔ اعراب کے لحاظ سے یہ مرفوع ہے، پیش لگا ہے، اور وسعت کے لحاظ سے یہ معرفہ ہے کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے، یہ معرف باللام ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے معرضین، اعراض کرنے والے، نگلیکٹ کرنے والے۔ جنس کے لحاظ سے یہ مذکر ہے، عدد کے لحاظ سے یہ جمع سالم ہے، اونا اینا کی آواز جمع سالم میں ہوتی ہے اور اعرابی حالت اس کی منصوب یا مجرور ہو سکتی ہے۔ جمع سالم مذکر کی اعرابی حالت اونا اور اینا کے ساتھ ہوتی ہے، اور وسعت کے لحاظ سے یہ نکرہ ہے کیونکہ یہ معرف باللام نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے الذین۔ یہ اسم موصول ہے جو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ مرفوع، منصوب اور مجرور تینوں حالتوں میں ایک ہی جیسا نظر آتا ہے کیونکہ یہ مبنی اسم ہے، اپنی تینوں اعرابی حالتوں میں ایک جیسا نظر آتا ہے، اور وسعت کے لحاظ سے یہ معرفہ ہے۔ تمام اسماء موصول معرفہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس لفظ ہے صائمین، روزہ رکھنے والے۔ یہ مذکر ہے، صائم اس کی واحد ہوتی ہے اور یہ جمع سالم مذکر ہے، صائمون، صائمین۔ اعراب کے لحاظ سے یہ منصوب یا مجرور ہے اور وسعت اس کی نکرہ ہے کیونکہ اس پہ الف لام داخل نہیں ہوا، یہ عام نام ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے انتم۔ یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، ضمیر ہے، لہٰذا اس کی جنس مذکر، عدد جمع اور اعرابی حالت مرفوع۔ یہ مرفوع ضمائر ہیں اور ان کی وسعت معرفہ ہے، تمام ضمائر معرفہ ہوتی ہیں۔ اور آخری اسم ہمارے پاس ہے الساعتانی۔ یہ جنس اس کی مؤنث ہے کیونکہ تانی لگا ہے اینڈ میں، ساعہ گولتا آخر میں ہے، مؤنث ہے، اس کی مثنیٰ ساعتانی، اور اعرابی حالت اس کی مرفوع ہے کیونکہ مثنیٰ کی اعرابی حالتیں آنی عینی کے ساتھ ہوتی ہیں، اور وسعت اس کی معرفہ ہے کیونکہ اس پر الف لام داخل ہے۔
امید ہے آپ کو اس پریکٹس ایکٹیویٹیز سے اسم کی جنس، عدد، وسعت اور اعراب کا کانسیپٹ مزید کلیئر ہوا ہوگا۔ اگلے لیسن میں اب ہم ان اسماء کو استعمال کر کے جملہ اسمیہ بنائیں گے اور جملہ اسمیہ کی پریکٹس کریں گے انشاءاللہ۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے، کامنٹ ضرور کیجیے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔